لرننگ تھیریز میں جس جس طرح سے وقت گزرتا گیا اور لرننگ کے پروسیجر کو سمجھنے کے لیے جستجو بھی بڑھتی گئی انسان میں، اور جیسے جیسے دنیا میں ہونے والے مختلف واقعات رونما ہوتے گئے، اس کے بعد میں لرننگ کے پروسیجر اور تھیریز میں ایک ڈراسٹک چینج اور ایک پیراڈائم شفٹ دیکھنے کو ملتی ہے، جس میں کہ جو ابتدائی جو کام تھا بیہیویئرزم کے ڈومین کے اندر، اس میں یہ ہم نے دیکھا اور ہم نے یہ جیسے جیسے پڑھتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ لرننگ ایک پیسو عمل کے طور پہ سمجھی جا رہی تھی۔ لرنر کے جو بیہیویئر ہے اس کو صرف آبزرو کیا جا رہا تھا، وہ لرننگ یا وہ بیہیویئر کیوں کر مارز وجود میں آتا ہے، کس طرح سے وہ سرٹن ریئیکشنز دیکھنے کو ملتے ہیں، ان کی کوئی تھورو اور ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن واز ناٹ دیئر. But gradually, as this procedure moved on and the evolution took place, we just come to know کہ اس کے اندر کوگنیشن کو سمجھنے میں، یہ اس کے درمیان کوگنیشن میں اور جو کو کنسٹرکٹیوزم ہے اور کنسٹرکٹیوزم ہے اس میں کیا لنک موجود ہے، کون سی اوور لیپنگ تھیمز موجود ہیں، اس سارے پروسیجر کے اندر ڈفرینٹ انٹرسٹ اسکالرس میں، لرنرز میں، ایجوکیشنسٹ میں اور ٹیچرز میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح کا ایک بہت اہم کام اور ایک پیراڈائم شفٹ ہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جو ہمیں لرننگ تھیریز میں دیکھنے کو ملتی ہیں، وہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو واقعات رونما ہوئے، اس کے تحت جب یہ جاننے کی کوشش کرنی شروع کی انسان نے کہ کون کون سے کمپلیکیٹڈ سیناریوز میں آپ کو پرابلم سالونگ کرنے کی صلاحیت دیکھنی چاہیے اور انسانوں کے اندر موجود ہونی چاہیے، اس کے تحت یہ کویسچن مارک ابھرا، یہ کویسچن ریز کیا جانے لگا کہ کیا اسکولز ہمارے بچوں کو وہ تمام تر سکلز دے کر سوسائٹی میں بھیج رہے ہیں یا نہیں۔ اور ایک اہم کویسچن یہ بھی ہوا کہ کیا لرننگ ایک بنائی گئی سچویشن، ایک کلاس روم کے اندر جو سرٹن سٹیمولاز ہیں، جو سرٹن آپ ایک انٹریکشنز یا ایک سرٹن انٹرونشنز کو کریٹ کرتے ہیں، ایک سچویشنز کو کریٹ کرتے ہیں، اس کے تحت جو نالج بچے حاصل کرتے ہیں، کیا لرننگ صرف اسی چیز کا نام ہے، یا پھر لرننگ ہمارے روزمرہ واقعات جو رونما ہوتے ہیں اس کے دوران میں جو ڈائریکٹ لائیو انٹریکشن ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ جو سیکھتے ہیں اس کا نام ہے۔ اس سوچ کے تحت جو کچھ اسکالرس نے کام کیا، جن میں کہ بڑے نام جین لیو کہے یا پھر ہمارے سامنے کالنز کا نام موجود ہے، اس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتی ہے اس طرح کے کانسیپٹ جس کو کہ سچویٹڈ کوگنیشن کے نام سے، انفارمیشن پروسیسنگ کے عمل کو، کوگنیشن کے عمل کو اور ہماری انفارمیشن کو آرگنائز کرنے کے عمل کو جس میں سمجھنے میں مدد ملی، اس میں اہم ایک کانسیپٹ سچویٹڈ کوگنیشن کا ہے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ تب اس کے متعلق زیادہ ہمارے سامنے معلومات آنے لگی جبکہ برازیل میں ایک بہت ایکسٹینسو ریسرچ کی گئی، اور وہ ریسرچ عمومی طور پہ ان لوگوں پر کی گئی جو کہ کلاس روم کے باہر ہیں۔ فار ایگزامپل عام روزمرہ جو چھوٹے موٹے تاجر ہوتے ہیں، چھوٹا کاروبار کرنے والے لوگ، یا پھر گلی محلے میں عام لین دین کرنے والے لوگوں میں ایک وہ بچہ جو کسی بھی جگہ پر ایک اسٹریٹ کارنر پر بیٹھ کر اپنا ایک بزنس چلا رہا ہے، اس کے اوپر کہ اس کے کانسیپٹس اور اس کے ڈیلی لین دین کے معاملات کس حد تک کلیئر ہیں، اینڈ پرٹیکولرلی دا فوکس واز گیون اینڈ کیپٹ آن دا میتھمیٹیکل اسکلز۔ اور اس میں یہ دیکھنے کو ملا کہ ایک سمپل سا کویسچن، فار ایگزامپل اگر یہ کہا جائے کہ ایک کوئی چیز اگر 40 روپے کی ہے تو 3 ویسی چیزیں کس طرح کی ہوں گی، تو کوئی بھی ایک بچہ یا کوئی بھی ایک صاحب جو اپنا بزنس چلا رہے ہیں وہ فوری طور پر آپ کو بتانے کے قابل ہوتے ہیں کہ اس کی کل قیمت اتنی بنے گی۔ جبکہ اسی طرح کا ایک کانسیپٹ جبکہ ایک میتھمیٹیکل ایک اسکول کلاس روم کے اندر انوائرمنٹ کے اندر بچوں کو دیا جانے لگا، تو اس میں ان کو دقت بھی ہونے لگی، اور ان میں سے بہت سو کے تو آنسر صحیح تھے لیکن بہت سو کے آنسر غلط بھی تھے۔ اس کے بعد میں جو ایک ڈیبیٹ جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، پڑھنے کو ملتی ہے اور جس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اس میں جو کویسچن زیر بحث آیا وہ یہ تھا کہ کانٹیکسٹ یا وہ پس منظر یا وہ واقعات جو کہ آپ کے پس منظر میں اور ارد گرد رونما ہوتے ہیں، جن کے تحت آپ کا لرننگ کا پروسیجر ایکچوئل ہوتا ہے، وہ کس حد تک ہمارے اس پروسیجر کے لیے افیکٹو ہیں بنسبت ان انوائرمنٹس کے جو کہ کلاس روم میں کریٹ کیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹ کو نالج ٹرانسفر کرنے کے لیے۔